اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی 5 نشانیاں۔ آئیے چند لمحے رک کر خود سے سوال کریں، کیا یہ نشانیاں ہماری زندگی میں تو ظاہر نہیں ہو رہی؟ غور کیجیے، شاید یہ پیغام ہمارے لیے ہی ہو۔ علماء کرام کے مطابق جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اس کی زندگی میں کچھ علامات ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ دینی روایات اور اکابرین کے اقوال کے مطابق اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی 5 نشانیاں بیان کی جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، اللہ کی ناراضگی ایک ایسی حقیقت ہے جو کسی بھی بندے کے لیے سب سے بڑی بدبختی کا سبب بن سکتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ رب کے سائے رحمت سے محروم ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی برکت اور سکون سے خالی ہو جاتی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی ناراضگی کی نشانیاں کیا ہیں؟ کیا ہم یہ نشانیاں جان سکتے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے؟ یہ سوال ہر مومن کے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو اس کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں۔ اہل ایمان علم نے اس کی کچھ نشانیاں بیان کی ہیں۔ ایک بار اللہ تعالیٰ سے عرض کی گئی، یا اللہ، جب تو اپنے بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اس کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں؟ یہ سوال ہر مومن کے دل میں تجسس پیدا کرتا ہے، کیونکہ یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم کہیں اللہ کی ناراضگی کے باعث گمراہی میں تو نہیں جا رہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ کی ناراضگی کی نشانیاں کتنی واضح اور خطرناک ہو سکتی ہیں۔ یہ نشانیاں ایسی ہیں جو انسان کی زندگی کو تباہی کے دہانے پر لے جا سکتی ہیں، لیکن پھر بھی بندہ ان سے غافل رہتا ہے۔ یہ نشانیاں کسی ایک لمحے میں نہیں بلکہ انسان کی زندگی میں آہستہ آہستہ ظاہر ہوتی ہیں اور وہ اپنی آخرت کے بارے میں بے فکر ہو جاتا ہے۔ شاید ہم ان نشانیوں کو جانتے ہوئے بھی نظر انداز کر رہے ہیں، یا شاید ہم انہیں پہچاننے کی صلاحیت کھو چکے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ نشانیاں کیا ہیں؟ وہ کون سی علامات ہیں جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے؟ آئیے ان 5 نشانیوں کی تفصیل میں چلتے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لے سکیں اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے ناراض ہونے کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرماتا ہے کہ جب میں اپنے بندے سے ناراض ہوتا ہوں تو میں اس کے دل سے سکون اور اطمینان نکال دیتا ہوں۔ سکون کا چھن جانا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کی ناراضگی اس کے قریب آ گئی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے ذکر سے غافل رہتا ہے اس کی زندگی تنگی میں پڑ جاتی ہے۔ اللہ کے ناراض ہونے کی دوسری نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو نیک صحبت سے محروم کر دیتا ہے۔ جب بندہ گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ اس کے قریب سے نیک اور صالح لوگوں کو ہٹا دیتا ہے اور وہ بری صحبت کا شکار ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہذا دیکھو تم کس سے دوستی کر رہے ہو۔ اللہ کے ناراض ہونے کی تیسری نشانی یہ ہے کہ اللہ بندے کو عبادت میں لذت سے محروم کر دیتا ہے۔ نماز، قرآن کی تلاوت اور ذکر الہی سے بوجھ محسوس ہونے لگتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب دل سخت ہو جائے تو عبادت بوجھ لگنے لگتی ہے اور یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ اللہ کے ناراض ہونے کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ بندے کے رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بہت زیادہ کما رہا ہو لیکن اس کے مال میں سکون اور برکت نہ ہو۔ قرآن کہتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے ناراض ہونے کی 5ویں اور سب سے خطرناک نشانی یہ ہے کہ اللہ بندے کے دل کو گناہوں کے لیے بے حس کر دیتا ہے۔ وہ برائی کو برا نہیں سمجھتا اور نیکیوں سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں اور وہ ہدایت کو نہیں سمجھتے۔ یہ 5 نشانیاں ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہیں کہ ہم اپنے اعمال اور نیتوں کا محاسبہ کریں اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی کو اس کی مرضی کے مطابق ڈھال لیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا تو میں نے ہاتھ سے تلاش کیا، میرا ہاتھ آپ کے قدموں پر جا لگا، دیکھا تو آپ سجدے میں تھے اور یہ دعا فرما رہے تھے، میں تیری سزا سے تیری معافی کی پناہ مانگتا ہوں، تیرا غضب سے تیری رضا کی پناہ مانگتا ہوں اور تجھ سے تیری ہی پناہ مانگتا ہوں۔ رب کی رضا میں راضی رہنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ کی رضا میں راضی رہنے کی عادت اپنانے کے لیے بہت سے طریقے ہیں۔ اللہ کی رضا میں راضی رہنے کے فضائل پڑھیں، اللہ کے نیک بندوں کی سیرت پڑھیں جو ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہتے تھے۔ اس طرح تکلیف، مصیبت، پریشانی اور غربت میں ملنے والے ثواب کا مطالعہ کریں۔
قرآن پاک کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں اور اس کی برکت سے انشاءاللہ اللہ کی رضا میں راضی رہنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ حضرت غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رضا میں راضی رہنے کے دو آسان طریقے ہیں۔ پہلا یہ کہ موت کو ہمیشہ یاد رکھو، کیونکہ موت کی یاد دنیاوی مصیبتوں کو آسان بنا دیتی ہے۔ دوسرا یہ کہ جب دل میں شکوہ آ جائے تو شکایت کے بجائے اللہ سے دعا کرو، اگر کسی پر غربت آئے تو صبر کرے اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ پاک سے راضی ہو جائے۔ اللہ پاک تمہیں ہر نعمت عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی ناراضگی سے محفوظ رکھے اور اپنی رحمت کے سائے میں رکھے۔ پیارے ناظرین، بے شک اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب قرآن پاک سب سے بڑی ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کی تفسیر کو سمجھیں، صحابہ کرام کے واقعات پڑھیں، انبیاء کے قصے پڑھیں اور امہات المؤمنین کی سیرت سے علم حاصل کریں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھے گا اور آپ ہمیشہ سیدھے راستے پر رہیں گے۔ قرآن کو اپنی زندگی میں نافذ کریں، آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں آپ کی مدد فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، لہٰذا ہم بھی اس سے معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ پر اپنا رحم اور کرم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں پنجگانہ نماز کا پابند بنائے اور ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا فرمائے۔ اللہ ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلائے۔ اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو نیک، صالح اور پاک باز بنائے۔ اللہ ہمیں اپنی زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے والدین کی عزت و قدر کرنے والا بنائے۔ اللہ ہمیں نیکی کے راستے پر چلائے۔ اللہ تمام امت پر اپنا کرم فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، رحمان اور رحیم ہے۔ اگر ہم اس کے ان صفاتی ناموں کو یاد رکھیں تو اس سے سچے دل سے توبہ کریں تو وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ہمیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا اور ہمارے درجات بلند کرے گا۔ اللہ ہمیں چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے محفوظ رکھے اور نیکی کے راستے پر چلائے۔ ہم عاجزی کے ساتھ دعا کرتے ہیں، یا اللہ ان بابرکت دنوں، مہینوں اور لمحوں کے صدقے جنہیں تو نے فضیلت عطا فرمائی، ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے زندہ فرما۔ یا اللہ ہمیں خانہ کعبہ کا طواف، عمرہ اور حج نصیب فرما، ہمیں مضبوط ایمان، قبول اعمال اور دلوں کا سکون عطا فرما۔ تمام مسلمانوں کی مشکلات آسان فرما، بیماروں کو شفا دے، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما، گھروں میں محبت، امن اور برکت عطا فرما، پوری انسانیت کو ہدایت، سلامتی اور خیر عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور ہمیں نیکی پھیلانے کا ذریعہ بنا۔ آخر میں آپ سب سے گزارش ہے کہ یہ ایک معلوماتی ویڈیو ہے، اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذریعے کوئی نیکی کی طرف راغب ہو جائے، اس کا ثواب آپ کے نام لکھا جائے۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ آپ کو اس نیت کا بہترین اجر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔